کے عہدے بھی دائمی عہدے نہیں ہیں، آپ کے عہدے جو ہیں وہ بھی عارضی عہدے ہیں، اور آپ کو بھی یہاں ہمیشہ کی بادشاہت نہیں دی گئی کہ عہدے بھی دائمی عہدے نہیں ہیں، آپ کے عہدے جو ہیں وہ بھی عارضی عہدے ہیں، اور آپ کو بھی یہاں ہمیشہ کی بادشاہت نہیں دی گئی ہے، اور نہ یہ ملک، یہ مملکت خداداد پاکستان آپ کو لیز پر دے دیا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ ایم این اے کہاں ہے جس کو گولی لگی ہے؟ وہ ایم این اے یہی ہے، وہ کارکن جو تشدد کی وجہ سے ہلاک ہوا، جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، وہ خدا کے پاس ہوگا اور وہ آپ کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنے کی تیاری میں ہوگا۔ اور وہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو آپ کی سی سی ڈی کے بھینٹ چڑھے؟ وہ تمام لوگ کہاں ہیں جنہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی نظر کر دیا گیا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لڑکیاں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں، جو تخت لاہور کے تھانے میں چند دن پہلے قتل ہوئی اور ان کو پولیس کے گھیرے میں زبردستی دفن کر دیا گیا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ ذہنی معذور لڑکی جس کو تخت لاہور کے تھانے میں ایک ایس ایچ او 2 دن تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا؟ کہاں ہے وہ سب؟ اور تاریخ میں رہے گی، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کسی آئندہ آنے والے عوامی دباؤ کا سامنا کر سکیں، کوئی مذاکرات کر سکیں، نہ یہ، اور تاریخ میں رہے گی، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کسی آئندہ آنے والے عوامی دباؤ کا سامنا کر سکیں، کوئی مذاکرات کر سکیں، نہ یہ فریق بن سکتے ہیں، نہ یہ ثالث بن سکتے ہیں، اور نہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کے جیتنے والے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے انشاءاللہ، وہ اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ ہر تھوڑی دیر بعد ان کے پیادوں کا ٹولہ ٹی وی پر آتا ہے اور سندھ کی عوام کا دکھڑا روتا ہے، یہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ریکارڈ پر آنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پری پول الیکشن کے دن والی ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ، ہم نے تمام ریگنگ کی کئی سو جو ہے شکایات وہ رجسٹر کروائی ہیں، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم تمام اپنا جو ہے ریکارڈ بھیجنے کو تیار ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، اور یہ جو دھاندلی کی نتیجے میں حکومت بنائیں گے کشمیر میں اور دھاندلی کی روایت ڈالیں گے تو ان کی اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت کے نیفے میں ہی پستول چل جائے گا۔ ہم آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آپ کو غلامی کی عادت ہوگی، لیکن ہم آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے، ہمیں بخوبی آتا ہے۔ آپ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر سے جواب دیں گے۔ اب میں اپنی کولیگ شیلا رضا صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ روشنی ڈالیں اس الیکشن کی حقیقت پر۔ بہت شکریہ آپ سب کا، مہربانی آپ لوگ تشریف لائے۔ دیکھیے، الیکشن کوئی بھی ہو بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ عوام اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو دھاندلی کو باہر کر دو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھاندلی کو آپ نکال دو۔ تو ووٹ کو عزت آج جو مل رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ جی بی کے الیکشن سے لے کر اور آج کے الیکشن تک، جیسے کہ کہا کہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی، الیکشن ڈے پہ بھی ہوئی، اور آفٹر پول بھی ہوئی۔ جی بی میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو اغوا کیا گیا، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، ری پولنگ کے نام پہ کوشش کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ وہاں پہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جس کو یہ ترقی کہتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ اطراف کے لوگ انہیں خوش کرتے ہیں کہ یہ ترقی ہے، ورنہ آج لاہور سے باہر جائیں، جو آس پاس چھوٹی چھوٹی ساری جگہیں ہیں ڈوبی پڑی ہیں۔ آج تک آپ کے پاس آپ کا سیوریج سسٹم نہیں ہے، کتنے عرصے سے آپ کے خاندان کی حکومت تھی۔ تو میں آج کے الیکشن کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، آپ 12 سیٹیں تو جیب میں رکھ کے ہی چلے تھے نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار آ رہے ہیں آج کل، تو 12 سیٹیں تو آپ کی جیب میں ہی تھیں، آپ کی حکومت ویسے ہی بن جاتی۔ کیا ضرورت تھی کہ چودھری یاسین کی برادری نہیں ہے
اس سے پہلے کیا وہ بغیر برادری کے جیتتے تھے؟ کیا جاوید بڑھانوی کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ کیا بیرسٹر سلطان کے بیٹے یاسین سلطان کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس کی برادری کہاں پہ؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ راجہ بھمبر کے پرویز اشرف کی برادری کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ انقلابی کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ یا آپ ہمیں بتائیں گے کہ چودھری لطیف اکبر کے مقابلے میں آپ نے جس کو کھڑا کیا اس کی شہرت کیا ہے؟ تو یہ 5-6 سیٹیں جس میں آپ نے صرف اس وجہ سے دھاندلی کی کہ کہیں جی بی جیسا حال نہ ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ ابھی تک تو ہمیں 17 سے 20 سیٹوں کے درمیان کا ہی تانا ملتا ہے کہ یہ ایڈجسٹنٹ پنجاب سے جو ہیں سیٹیں یہ ختم ہو گئیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر تو مہارانی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے کہ لو تمہیں یہ دے دیا۔ تو اس کا آپ نے یہ نکالا نتیجہ کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ فائرنگ، آپ نے وہاں پہ ایسی چیزیں ملی ہیں وہاں پہ کہ جس پہ آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کا وہ حصہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے پوری بک کا، جو کہ ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ پاس ہونا چاہیے۔ یہ ساری آپ کی پولنگ کے اوپر دھاندلی کی، ووٹ کو عزت دو کی مثالیں۔ اور آج جب آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو اتنی ڈھٹائی سے کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس آپ نے کیا بھیجا؟ تو بھائی الیکشن کمیشن کے پاس آج 1 بجے سے پہلے 26 کمپلین گئی ہیں۔ 9 بجے جب صبح ہوئی ہے اس سے کہ جس وقت آپ کی پولنگ شروع ہوتی یا کوئی خبر بننے کا ٹائم ہوتا، اس سے پہلے ہی آپ نے آج بنی منہاسا اور بنی مالداراں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، راستے بند تھے اور وہ شاید ابھی تک نہ کھلا ہو۔ میرے پاس یہ پوری ایک تفصیل ہے اور آپ بھائیوں کو بھی ہم نے دے دی ہے کہ 1 بجے سے پہلے 29 کمپلینٹ تھیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سینٹرل باغ پولنگ اسٹیشن 9 مالدارا گورنمنٹ پرائمری اسکول کی آئی ہے کہ اس کو بھی ہوسٹیج کر لیا گیا، اور وہاں پہ ووٹ کو عزت اس طرح دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے دھڑا دھڑ جعلی اسٹیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو کہاں کی بتاؤں؟ میں آپ کو بتاؤں کرسن ڈھائرہ بالا حلقہ حویلی 168 پولنگ نمبر، ٹھیک ہے، 168 پولیس سے میٹیریل چھین کے جو ہے فائرنگ کی گئی، کیونکہ یہ نام ایسے میں سارے پڑھ سکتی ہوں، میری ساری کمپلینٹ بھیجی ہوئی ہیں۔ تو یہ ووٹ کو عزت دینے کے جو آپ کے طریقے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب وہ سامنے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارا ایم این اے ہے، گولی لگی ہے، خون بہا ہے، لیکن پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے کہ اسے ہم ملک سے باہر بھیج دیں گے، لے کے آئیں گے ہم اسے اسمبلی میں۔ آپ دیکھیں گے اسمبلی میں وہ آیا ہے اور سی ایم ایچ میں اس کو دکھایا گیا تھا۔ آپ کتنا جھوٹ بولیں گے؟ جھوٹ بولو اتنا بولو کہ سچ پہ غالب آ جائے، لیکن ہم آنے نہیں دیں گے۔ اور یہی میرا آج آپ سے کہنا ہے کہ واقعی آپ یہ حکومت بنا لیں گے، لیکن آپ کبھی کوئی جلسہ نہیں کر سکیں گے جیسے آج تک آپ نے کیا۔ آپ کی خواتین پریس کانفرنس کریں گی لیکن سوال لینے کی اجازت نہیں دیں گی کہ کوئی ان سے سوال کر لے، پبلک میں نہیں جائیں گی، صرف وہاں جائیں گی جو کنٹرولڈ ہو، اور پھر وہاں پہ اپنی مرضی کے نعرے لگوا لیں گی۔ تو یہ حکومت نہیں ہوتی ہے۔ حکومت وہ ہوتی ہے جب آپ کے کینڈیڈیٹ کو لوگ دل سے تسلیم کریں، دل سے چاہیں، دل سے ووٹ ڈالیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا معاملہ ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہو گئی، اور جی بی سے لے کے کشمیر تک پنجاب موٹیویٹڈ کیمپین ان لوگوں سے چلوائی گئی جن کو عوام نے نہیں پوچھا۔ کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے گھر میں نہیں پوچھا جاتا، ان سے کیمپین چلائی گئی، بلو دا بیلٹ باتیں کروائی گئیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچا گیا۔ تو کوئی بات نہیں، آج شام 5 بجے کی بات ہے، جیت جائیں گے آپ، جیت جائیں۔ آپ کو چاہیے تھی ضیاء قمر کی سیٹ، آپ نے وہاں بہت دھاندلی کر لی، آپ کو چاہیے ہوگی LA 16 جہاں پہ آپ نے بہت دھاندلی کر لی، لیکن کل سے آپ ویسے ہی 20 تک کہتے ہیں، کوئی گنتی کہتا ہے آپ کی، کوئی 17 تک کہتا ہے، لیکن یہ 17 اور 20 سے الٹی گنتی شروع ہوگی، 100 سے نہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ جی بہت شکریہ جی۔ مجھے بڑی حیرانگی ایک بات سے ہے کہ جب بھی پنجاب کے لوگ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھتے ہیں تو موازنہ شروع کر دیتے ہیں پنجاب اور سندھ کا، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں جہاں آپ لاہور اور کراچی کا موازنہ کرتے رہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوں
जहां पर आप घूम फिर के वहीं सिंध पे आ जाते हैं। मैं थोड़ी सी कारकर्दगी आपको आपके पंजाब की बता दूं। हमने बड़े दावे सुने कि लाहौर बड़ा सिक्योर शहर है, पंजाब में औरत की तरफ आंख उठा के कोई नहीं देख सकता, पंजाब की औरत बड़ी मजबूत है, पंजाब की औरत जो है वो उसकी इज्जत जो है उसके सर पे ताज है, उसको कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। मैंने बड़े बड़े दावे सुने फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची, 19-20 साल की बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। और करता कौन है? एक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। रफा दफा बात कर दी गई और ये कहा गया कि पंजाब की औरत बड़ी महफूज है और अगर कोई उसके ऊपर आंख उठा के देखेगा तो आंख नोच लेंगे। बड़े बड़े दावे हमने सुने, बड़ी खुशी हुई बहैसियत एक औरत की। मुझे पलवशा को, शैला बाजी को बड़ी खुशी हुई। हमें अच्छा लगता है कि जब औरत महफूज होती है। लेकिन आप जिस शहर की बात करते हैं, जिस शहर के दावे करते हैं कि वो महफूज है और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए महफूज है, उसी शहर के एक थाने में एक जहनी माजूर बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उस पर किसी को पशिमानी नहीं है। आपके पंजाब के अंदर सीसीडी बनाई गई 2025 अप्रैल मई के अंदर बनाई गई और कहा गया जी क्राइम कंट्रोल करेंगे। वो क्राइम क्या कंट्रोल करने निकले, वो तो डेथ स्क्वाड बन गया। उसके ऊपर हम बात करते रहे, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन ने एतराजात उठाए। 670 सीसीडी लेड इनकाउंटर्स इन पंजाब, 670, इट्स अ ह्यूज फिगर, और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। क्या आपने अदालतें बंद कर दी हैं? क्या आपने इंसाफ के दरवाजे बंद कर दें? आपने बस ये कहा है कि जी गोली उठाओ मार दो, ये मुझे पसंद नहीं है, ये थोड़ी सी ऊपर ऊंच नीच कर रहा है, तो आपने तो कानून बंद कर दिया, आइन बंद कर दिया, कानून बंद कर दिया, इंसाफ बंद कर दिया। आपने कहा कि जी मार दो। अगर ये इंसाफ आपके पंजाब में देना है तो इस किस्म का इंसाफ सिंध में नहीं होगा जी। हम बंदूक उठा के गोली नहीं मार देते, हम अदालतों में जाते हैं, हम कानून के तकाजे पूरे करते हैं। फिर आए जी बच्चों की बातें। मुझे आज मेरे दिल को तकलीफ हुई, आज एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 6 माह के अंदर 1914 केसेस चाइल्ड अब्यूज के पूरे पाकिस्तान में हुए, जिसमें बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन है, पोर्नोग्राफी वगैरह तमाम चीजें, और उसके 90